شہر عظیم شہر مبارکن، عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے بہت سی پابندیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات ہیں جس میں کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عافیت مانگنے کی ضرورت ہے، اور ساری زمین کے رہنے والوں کی عافیت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں رمضان کے حوالے سے کچھ بیسک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آج کل کے حالات کے حوالے سے۔ آج پورا گلوب ایک عجیب حالت میں ہے، زمینی زندگی کس قدر بدل گئی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سرگرمیاں گھروں تک محدود ہو گئیں۔ خوف ہے، ایک وائرس کا خوف ہے جس نے لائف سٹائل بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہم سیلف آئسولیشن میں ہیں، لیکن مجبوراً ہم ایسے رہنا نہیں چاہتے۔ پھر ہماری آئسولیشن بھی ایسی ہے جس میں ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ہیں، تو یوں فیملی ٹائم ہے، اور باقی دنیا سے اگرچہ ہم باہر زیادہ جا نہیں سکتے، لیکن آن لائن کانٹیکٹ تو لمحہ بلمحہ قائم ہے۔ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم انسان کو۔ ان کا ہنستا بستا گھر تھا، زندگی سے لطف اندوز ہونے کے مواقع موجود تھے، لیکن انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا تھا۔ ہماری طرح اپنے گھر میں نہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں، ہماری طرح انٹرنیٹ اور ڈیوائسز کے ساتھ بھی نہیں، آل الون، ایک ویران غار میں، طویل دن اور طویل راتیں۔ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قیمتی دن غار حرا میں گزار رہے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں، ان راتوں میں کیا کرتے ہوں گے؟ آئسولیشن، تنہائی ہے۔ تنہائی آپ کو عزیز ہو گئی تھی، اس لیے کہ ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک بڑی تبدیلی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئسولیٹڈ ہیں، سب سے کٹ کر غور و فکر میں مصروف ہیں۔ کیا آپ نے سوچا کبھی کہ سیلف آئسولیشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مجبور کیا؟ انہیں کسی قسم کا خوف تو نہیں تھا، انہیں کسی حکومت نے بھی مجبور نہیں کیا تھا، لیکن طویل آئسولیشن کا دور تھا۔ ان کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے رابطہ نہیں تھا۔ آخر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں گئے تھے، وہ وہاں کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ آپ غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کئی دن، کئی راتیں مسلسل عبادت، ذکر الہی میں، غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے جو لفظ بخاری کی 3 نمبر روایت میں استعمال ہوا ہے وہ تحنس ہے، دور جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ اس دور میں عبادت کا ایک خاص طریقہ کار دنیا سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت بتایا جائے، بسر کیا جائے۔ وحی کی آمد سے پہلے آپ نے غور و فکر کرتے ہوئے یہ وقت ایسے ہی گزارا تھا۔ آپ کا گھر آنے کو جی نہ چاہتا، توشہ لے کے چلے جاتے۔ زادے راہ میں کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں، ستو، پانی۔ جب ختم ہو جاتا واپس آ جاتے۔ کبھی سیدہ خدیجہ بھی آپ تک ستو، پانی، کھجور وغیرہ پہنچا دیتی تھی۔ کیا چیز تھی جس نے گھر سے نکالا؟ ارد گرد کے ماحول میں ایسی تبدیلیاں تھیں، لوگوں کا اخلاق، لوگوں کے حالات، معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ ان حالات کی اصلاح کر سکتے۔ آپ کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ایسے حالات میں آپ سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتے۔ لہذا آپ نے خلوت نشینی اختیار کی۔ پھر آپ کے پاس غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر سینے سے لگایا، بھینچا اور کہا اقرا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگا کر بھینچا، پھر کہا اقرا۔ آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ 3 بار اسی طرح سے ہوا۔ پھر جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ 5 آیات تھیں، آگے آگے سیدنا جبریل علیہ السلام نے دہرائیں اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور نزول قرآن کا آغاز۔ آج ہم انہی یادوں کو دہرانے جا رہے ہیں۔ آج وہی مہینہ ہمارے قریب ہے اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے پیدا ہو گئے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کائنات پر غور و فکر میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت کو جاننے میں وقت لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع دیا، اور یقین کیجئے بے سبب نہیں ہے۔ حالات بدلنے والے ہیں۔ کوئی بڑی تبدیلی اس پورے گلوب پہ آنے والی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہوگی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، بہت سی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔
لیکن ہم یہ جانتے ہیں اپنے اپنے وقت پر سب کچھ ہوتا چلا جائے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھروں تک محدود کر دیا، ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئسولیشن کا پیریڈ گزار رہے ہیں۔ تو ان دنوں میں کس قدر اپنی ذات کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے رشتوں تعلقات کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ وہ سارے کام جو بھاگتی دوڑتی زندگی میں ممکن نہیں تھے، ان کاموں کا کرنا کس قدر عمدہ طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس موقع پر ضرور سامنے رکھیں، وہ یہ کہ ہم نے رمضان کو اسی طرح گزارنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بار ہم کیسا رمضان گزارنے جا رہے ہیں؟ یہ رمضان بالکل اسی طرح کا ہے جیسے نزول قرآن والا رمضان تھا۔ جب وحی کے نزول کا آغاز ہوا، اس وقت آپ بھی غار حرا میں تھے، آئسولیشن میں۔ تو یہ آئسولیشن اپنے حق میں برا خیال نہ کریں، اس کو اپنے حق میں خیر خیال کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آپ ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں، برکت والا رمضان نصیب فرمائے، اور ایسا رمضان جس میں ہم اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے شب و روز کیسے تھے، آئسولیشن میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کا جمعہ ہفتہ وار عبادت کیسی ہوتی تھی۔ ایسے میں جب ہم آئسولیشن میں ہیں، جبکہ مساجد میں جمعہ بھی ممکن نہیں، پھر کس چیز پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان کے عمرے کے بارے میں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے رمضان کے عمرے کا۔ اس بار اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ہم رمضان کا عمرہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جن سعادت مند لوگوں نے اس بار کا رمضان حرم میں گزارنا تھا، اس بار وہاں بھی رمضان گزارنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور ہاں، تراویح، قیام اللیل، قرآن کا سننا اور سنانا، قرآن کی مجالس، بہت کچھ ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ ہماری روٹین بنی ہوئی تھی۔